اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ پاکستان کی چین میں منعقدہ سلک روڈ ای کامرس کارنیوال میں شرکت تقریب کے دوران ای کامرس سپلائی چینلز کو بڑھانے اور خریداروں اور فروخت کنندگان کے مابین بہتر رابطوں کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ سلک روڈ ای کامرس کارنیول کا انعقاد چین کے شہر شنگھائی میں کیا گیا۔ اس اہم تقریب کے دوران 50 سے زائد تقریبات منعقد ہوئیں، جن کا مقصد ای کامرس سپلائی چینلز کو بڑھانا اور خریداروں اور فروخت کنندگان کے مابین تعامل کو بڑھانا رہا۔ اس ای کامرس کارنیول کی ایک خاص بات 5 ملکی تھیم پر مبنی سرگرمیوں کی میزبانی رہی، جس میں پاکستان، چلی، ازبکستان، اٹلی اور افریقہ کے اشیاء کی نمائش شامل ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ممالک کے لیے اپنی مصنوعات کی نمائش کے لیے 26 قومی پویلین موجود رہے۔ منتظمین کے مطابق صارفین نہ صرف آن لائن آرڈر دے سکتے ہیں بلکہ میلوں میں BRI ممالک کے مقامی ثقافتوں کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں اور موقع پر ہی مصنوعات کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ اکتوبر 2023 میں ریاستی کونسل نے شنگھائی میں سلک روڈ ای کامرس تعاون کے لیے پائلٹ زون کی منظوری دی تھی۔ اس کے بعد سے شنگھائی نے ایک مضبوط شروعات کا تجربہ کیا ہے۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں ای کامرس سے تجارتی حجم تقریباً 124 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا، جو سال بہ سال 12.7% اضافہ ہے۔ عالمی تجارتی نمائشوں میں پاکستانی کاروباری برادری کی شرکت سے جہاں چین اور پاکستان کے درمیان معاشی روابط کو مزید فروغ ملتا ہے، وہاں پر کاروباری افراد کے درمیان آپسی تبادلہ خیال کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے اعلیٰ قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے کہ امریکہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، تاہم اسرائیل کو فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ امن کی ذمہ داری فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس پر عائد ہے۔ جیک سلیوان نے ایک پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل معصوم شہریوں کے تحفظ اور بڑائی کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کر سکتا ہے اور کرنے چاہیے۔ ہم نہیں مانتے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی سابقہ اہلیہ ملنڈا فرینچ نے گیٹس فاؤنڈیشن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ملنڈا فرینچ نے خواتین کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ گیٹس فاؤنڈیشن سے ملنڈا فرینچ کو 12.5 ارب ڈالر ملیں گے، جو کہ اپنے فلاحی کاموں کے لیے وقف کریں گی۔ 3 مئی 2021 کو بل گیٹس اور ملنڈا نے 27 سالہ رفاقت کے بعد ایک دوسرے سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ ابتدا میں ان کی جانب سے طلاق کی وجہ سے بتانے سے گریز کیا گیا۔ بل گیٹس کی سابقہ اہلیہ ملنڈا نے ایک انٹرویو میں شوہر سے علیحدگی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ علیحدگی کی وجہ صرف یہی ایک لمحہ یا چیز نہیں تھی، در حقیقت ایک ایسا وقت بھی آیا جب مجھے احساس ہوا کہ اب ہمارا رشتہ اچھا نہیں رہا اور میں اب اس پر اعتماد نہیں کر سکتی جو ہم نے کیا۔